السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس مقصد سے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، ان میں سے ایک مقصد آپ نے یہ بتایا کہ انما بعثت بکسر المزامیر، کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں کو توڑنے اور پھوڑنے کے لیے بھیجا ہے کہ جو ناچ گانے کے آلات ہوتے ہیں، کہ جن کے ذریعے میوزک بجایا جاتا ہے، جن کے ذریعے میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جس نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہو کہ ناچ گانے کے جو آلات ہیں، جن سے ناچ گانا کیا جاتا ہو، جن سے میوزک بجائی جاتی ہو، اللہ کے نبی ان چیزوں کو فنا کرنے اور ختم کرنے کے لیے آئے ہو، اور اسی نبی کی امت اس نبی کی محبت میں وہی کام کر رہی ہو کہ جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اور خود اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کا مقصد اس کو بتایا ہو۔ آپ خود دیکھ لیں، حالات کا جائزہ لے لیں کہ 12 ربیع الاول ابھی کل ہمارے درمیان سے گزرا ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات میں جس قدر پٹاخے پھوڑے گئے ہیں، جس قدر بم پھوڑے گئے ہیں پوری رات، اتنا پورا سال کہیں مسلمان نہیں پھوڑتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس کے چاروں طرف مسلم فرقے کے لوگ رہتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی اور شیعہ بھی۔ پرسوں کی رات آپ یقین مانیں پوری رات مجھے نیند نہیں آئی ہے، اس لیے کہ ہماری مسجد کے ارد گرد چاروں طرف پوری رات پٹاخے پھوڑے گئے ہیں، پورے رات بم پھوڑے گئے ہیں۔ کیوں؟ کوئی غیر مسلم پھوڑ رہا تھا یا کوئی ہندو پھوڑ رہا تھا؟ نہیں، یہی مسلمان، نام لیوا مسلمان، جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں وہ یہ سارے کام کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی بھی دیوالی آئی ہوئی ہے۔ وہ موقع نہیں تھا، ورنہ میں ویڈیو بنا کر آپ کو دکھاتا کہ کس طرح بمباری، کس طرح آتش بازی، کس طرح پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، کہ خود تو غلط کام کر رہے ہیں اور دوسروں کی نیندیں خراب کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ جس دن یہ لوگ رات میں یہ کام کرتے ہیں، اس کے اطراف میں رہنے والے جو بیچارے مسلمان ہیں وہ کسی دوسرے رشتہ دار کے یہاں چلے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری پوری رات خراب ہو جائے، ہم سو نہ سکے۔ آپ اندازہ لگائے، جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہو کہ اگر راستے پر کہیں کانٹا پڑا ہو تو اسے سائڈ کر دو کہ جانے والے کو تکلیف نہ پہنچے، جانے والے کو وہ کانٹا نہ چبھ جائے، آج اسی نبی کی امت ایسے ایسے خرافات اور ایسے ایسے کام کر رہی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ کیا یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے؟ خیر، مجھے بس یہی بتانا تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اتنے اندھے بھی نہ ہو جائے کہ ہم وہ سارے کام کرنے لگے جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ مجھے اتنا اوپر نہ اٹھا دینا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کر دیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مجھے اللہ نے جو مقام دیا ہے مجھے اسی مقام تک رکھنا، ایسا نہ ہو کہ نبی کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے، ہم اس انداز سے اگر اللہ کے نبی کی محبت کریں گے اور وہ طریقہ اختیار کریں گے تو وہی ہمارے لیے قابل قبول اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ہم اپنے عقل سے اللہ کی محبت کا دعویٰ کریں اور اپنے عقل سے اللہ کی محبت کو ظاہر کرے اور پھر اس میں ناچ گانے کرے، پھر اس میں پٹاخے پھوڑے، آتش بازیاں کرے، تو یہ تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسلام کے غیر کی چیز ہے، یہ غیر مسلموں کی چیز ہے، یہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی چیز ہے۔ اگر ہم اس کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو پھر اسلام میں بچا ہی کیا؟ اس لیے ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کی محبت میں یہ سارے کام کر رہے ہیں، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے لوگ۔ اس لیے ہم خود بھی ان کاموں سے بچیں اور ایسی جگہوں پر جانے سے بچیں، اور اپنی آل اولاد کو بھی ان برائیوں سے، ان رسم و رواج سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔